الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 80 فقہ بہار شریعت جلد نمبر 3 حصہ 15۔ اس میں انشاءاللہ تعالی آج شفعاء کا بیان اس سے آغاز کریں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں اور اس کی خوب برکتیں پائیں۔ مسائل فقہیہ: غیر منقول جائیداد کو کسی شخص نے جتنے میں خریدا اتنے ہی میں اس جائیداد کے مالک ہونے کا حق جو دوسرے شخص کو حاصل ہو جاتا ہے اس کو شفعہ کہتے ہیں۔ یہاں اس کی ضرورت نہیں کہ مشتری اس پر راضی ہو جب ہی شفعہ کیا جائے، وہ راضی ہو یا ناراض، بہر صورت جو حقدار ہے لے سکتا ہے۔ جس شخص کو یہ حق حاصل ہے اس کو شفیع کہتے ہیں۔ مشتری نے مثلی چیز کے عوض میں جائیداد خریدی ہے، مثلاً 10 اشرفی پیسے کی عوض میں ہے، تو اس کی مثل دے کر شفیع لے لے گا، اور اگر قیمتی چیز ثمن ہے تو اس کی جو کچھ قیمت ہے وہ دے گا۔ مسئلہ 1، شفعہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کی ملک جائیداد مبیعہ سے متصل ہے، خواہ اس جائیداد میں شفیع کی شرکت ہو یا اس کا جوار یعنی صرف پڑوس ہو۔ مسئلہ 2، شفعہ کے شرائط حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، جائیداد کا انتقال عقد معاوضہ کے ذریعہ سے ہو، یعنی بیع یا مانی بیع میں ہو۔ مانی بیع مثلاً جائیداد کو بدلے صلح قرار دیا، یعنی اس کو دے کر صلح کی ہو، اور اگر انتقال میں یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو شفعہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ہبہ، صدقہ، میراث، وصیت کی روح سے جائیداد حاصل ہوئی تو اس پر شفعہ نہیں ہو سکتا۔ ہبہ بشرط العوض میں اگر دونوں جانب سے تقابض بدلین ہو گیا تو شفعہ ہو سکتا ہے، اور اگر ہبہ میں عوض کی شرط نہ تھی مگر موہوب لہو نے عوض دے دیا، مثلاً زید نے عمر کو ایک مکان ہبہ کر دیا اور عمر نے زید کو اس کے عوض میں مکان ہبہ کیا، تو دونوں میں سے کسی پر شفعہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں میں آپ لوگوں کے یہ بات گوش گزار کر دوں کہ شفعہ کے مسائل عام طور پہ پیش نہیں آتے، اور کب آپ کو شرعی اور کب آپ کو قانونی حق حاصل ہوتا ہے اس کے لیے آپ اپنے قریبی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب سے رجوع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہتر بلکہ بہترین رہنمائی ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم ان مسائل کو عالم کورس اردو کے حصے کے طور پہ ضرور پڑھیں گے، سنیں گے، اور اختصار کے ساتھ، تاکہ ایک بیسک جو کنسیپٹ ہے وہ آپ کا کلیئر رہے۔ بہت سارے مسائل اس عالم کورس اردو کے وہ ہیں جو آپ کو کما حق کو سمجھ نہیں آئے ہوں گے، مگر اس کی بیسکس سمجھ آ گئی ہے تو یہی ایک عالم کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ جب اس کی ڈیٹیل چاہیے ہو تو اسی کتاب سے دوبارہ دیکھ لیں۔ جب ان مسائل کو بار بار دیکھیں گے، پڑھیں گے تو یاد بھی ہو جائیں گے۔ میں ذاتی طور پہ ایک تجربے کی صورت میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے جب طلاق کے مسائل بتانے شروع کیے تو شروع میں مجھے بار بار دیکھنے پڑتے تھے، پھر اللہ کی رحمت یوں ہوئی کہ آہستہ آہستہ وہ مجھے ازبر ہو گئے، زبانی ہو گئے، اور اب طلاق کے کئی مسائل ایسے ہیں جو بغیر کسی سے مشورہ کیے، بغیر کتاب دیکھے میں زبانی بیان کر رہا ہوتا ہوں۔ تو آپ میں بھی یہ صلاحیت بالکل آ سکتی ہے۔ مطلب ایک واضح سی بات ہے کہ جو مفتیان کرام ہیں وہ بھی انسان ہی ہے نا، ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، ان کا بھی ایک ہی دماغ ہے، ایک ہی دل ہے، تو اللہ پاک نے آپ کو بھی یہ صلاحیت دی ہوئی ہے۔ وہ آپ سے ممتاز علم کی وجہ سے ہیں، تو علم آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جتنا جس شعبے کا آپ علم حاصل کریں گے اس میں اتنے ہی ماہر ہو جائیں گے۔ تو جب بھی کوئی قرآن آیت کے حوالے سے مسئلہ ہو تو اس آیت کی ترجمہ تفسیر دیکھ لیں، کوئی حدیث پاک کا مسئلہ ہو اس کا ترجمہ تشریح دیکھ لیں، فقہ کا کوئی مسئلہ ہے تو بہار شریعت سے دیکھ لیں۔
تو یوں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی بہت حد تک آپ اپنی بھی الجھن دور کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی بھی شرعی اور دینی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمت سے کام لینا ہے، کوشش کرنی ہے۔ من جدہ واجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ پھر بھی اگر کوئی بات ایسی رہ جائے جو سمجھ نہیں آ رہی تو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اپنے قریبی کسی بھی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب سے ضرور رابطہ رکھیں۔ میں تو آج دوبارہ، پہلے بھی ایک دو بار عرض کیا ہوا ہے سبھی کو کہ میرے علاوہ، مطلب میں تو خود دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، آپ اپنے علاقے کے، یعنی کہ آپ کا جہاں بھی شہر ہے نا، گاؤں میں ہے، شہر میں ہے، آپ کے جو قریب ترین مفتی صاحب ہوں سنی حنفی بریلوی، مطلب آپ کے ضلع میں نہیں ہے تو دوسرے ضلع میں، آپ کے اسٹیٹ میں نہیں ہے تو دوسرے اسٹیٹ میں، جو بھی آپ کے نیئرسٹ ہیں ڈسٹنس کے حساب سے، فاصلے کے حساب سے، ان کا نمبر ضرور آپ کے پاس ہو، اس طریقے سے ہو کہ آپ کا نمبر بھی ان کے پاس ہو، یعنی کہ ایک رابطہ آپ دونوں کا آپس میں بن جائے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جب بھی کوئی مسئلہ بھیجیں ان کی طرف، ان کو پتہ ہو کس نے بھیجا ہے۔ تو اتنا کلوز ریلیشن شپ عالم دین سے رہنا آپ کا، یقین کرے دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی فائدہ دے گا۔ اور بہت سارے مسائل وہ ہوتے ہیں جو قریبی عالم دین بہتر رہنمائی کر سکتا ہے، ان میں سے ایک شفا کا مسئلہ بھی ہے، اور بھی مطلب جائیداد وغیرہ کے جھگڑے، وراثت کے معاملات، خرید و فروخت کے بہت سارے مسائل ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہاں عرف کیا ہے، وہاں کیا حساب کتاب چلتا ہے۔ تو یہ آپ ضرور ایک کام کر لیں۔ اللہ کی رحمت سے جنہوں نے یہ بات میری سنی ہے، سمجھی ہے، وہ سبق کا خلاصہ جب مجھے بتائیں، جب بھیجیں تو علیحدہ سے مجھے یہ ضرور بتائیں، ٹھیک ہے، بلکہ چلیں یوں کر لیں، ہمت کریں، کوشش کریں، رابطہ بنائیں پہلے آپ۔ جب آپ کا رابطہ بن جائے تو ان مفتی صاحب کا نمبر مجھے بھی بھیجنا ہے اپنے، ٹھیک ہے، ان کے تعارف کے ساتھ کہ جن کا آپ کے ساتھ رابطہ ہے۔ تو یوں انشاءاللہ تعالی میرے کانٹیکٹس میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کو بھی ایک ٹاسک اور ٹارگٹ مل گیا ہے، اور آپ نے اس پہ کام کرنا ہے۔ اور جو خواتین ہیں وہ اگر ڈائریکٹ رابطہ نہیں بنانا چاہتی تو وہ اپنے محرم کے ذریعہ سے، ٹھیک ہے نا، جیسے ہوتا ہے نا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، تو اسی طرح فیملی میں آپ کے پاس گھر میں مطلب ایک مفتی صاحب کا بھی نمبر ہونا چاہیے۔ تو چاہے آپ اپنے محرم کے ذریعہ سے رابطہ کریں یا صرف لکھ کر رابطہ کریں، رابطہ ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ یہ ہمارے فیملی مفتی صاحب ہیں، کہ یعنی کہ ہماری فیملی کو جب کوئی شرعی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگ ضرور کریں۔ اور ہوتے ہیں نا گھر میں ایمرجنسی نمبر رکھے ہوتے ہیں ڈاکٹر کے، ایمبولنس کے، اور اس طرح مطلب دیگر ضروری نمبر ہوتے ہیں نا، تو ان میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے پاس مفتی صاحب کا نمبر ہو، گھر میں نوٹ ہو، گھر میں اگر کوئی نوٹس بورڈ ہوتا ہے تو وہاں لکھا ہو، نہیں تو کم از کم ڈائری میں یا موبائل میں محفوظ ہو۔ تو اس پہ بھی کام کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ اور اگر پہلے سے کوئی رابطے میں نہیں ہے تو اب رابطہ بنا لیں، اور میری طرف سے ان کو سلام بھی عرض کیجئے گا، تو چاہے تو میری یہ آڈیو بھی ان تک پہنچا دیں کہ میں نے آپ کو یہ ترغیب عرض کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر دین متین کو سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شفعاء کی شرائط چل رہی ہیں۔ شرط نمبر 2 ہے مبی، عقار یعنی جائیداد غیر منقولہ ہو، منقولات میں شفع نہیں ہو سکتا۔ بائے کی ملک زائل ہو گئی ہو، لہٰذا اگر بائے کو خیار شرط ہو تو شفع نہیں ہو سکتا۔ بائے کا حق بھی زائل ہو گیا ہو، پھر اس میں ڈیٹیل ہے نمبر 4 کے تحت۔ نمبر 5 ہے جس جائیداد کے ذریعہ سے اس جائیداد پر شفع کرنے کا حق حاصل ہوا ہے وہ اس وقت شفیع کی ملک میں ہو، یعنی جب کہ مشتری نے اس شفع والی جائیداد کو خریدا، لہذا اگر وہ مکان شفیع کے کرایہ میں ہو یا عاریت کے طور پر اس میں رہتا ہو تو شفع نہیں کر سکتا۔
نمبر 6، شفیع نے اس بے سے نہ صراحتاً رضامندی ظاہر کی ہو نہ دلالتاً۔ شفا کے مراتب، مسئلہ 1، شفا کے چند اسباب مجتمع ہو جائیں تو ان میں ترتیب کا لحاظ رکھا جائے گا، جو سبب قوی ہو اس کو مقدم کیا جائے گا۔ شفا کے 3 سبب ہیں۔ نمبر 1، شفا کرنے والا شریک ہے۔ نمبر 2، خلیط ہے۔ نمبر 3، جار ملاصق۔ شریک وہ ہے کہ خود مبی میں اس کی شرکت ہو، یعنی وہ پارٹنر ہے، حصہ دار ہے، ایک مکان 2 شخصوں میں مشترک ہے، ایک شریک نے بے کی تو دوسرے شریک کو شفا پہنچتا ہے، ظاہر اس کا بھی حصہ ہے۔ خلیط کا یہ مطلب ہے کہ خود مبی میں شرکت نہیں، اس کا حصہ بائیں کے حصہ سے ممتاز ہے مگر حق مبی میں شرکت ہے۔ مثلا دونوں مکانوں کا ایک ہی راستہ ہے یا راستہ بھی خاص ہے، یہ دونوں کے کھیت میں ایک نالی سے پانی آتا ہے، تو یہ ذرا خلیط ہے اس کا، یعنی کہ خلط ہے، مکس ہے، یوں سمجھ لیں۔ جار ملاصق یہ ہے کہ اس کے مکان کی پچھیت کہتے ہیں پیچھے کی دیوار، دوسرے کے مکان میں ہو، ان سب میں مقدم شریک ہے، پھر خلیط ہے، پھر جار ملاصق کا مرتبہ سب سے آخر میں ہے۔ تو جو حق شفا رکھتے ہیں نا، ان کے درجے کا بیان یہاں پر بیسیکلی بتایا جا رہا ہے، اور یہ بالکل ایک کامن سینس بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، ہر سلیم الفطرت اس کو سمجھتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ طلب شفا کا بیان ٹاپک ہے کہ طلب کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، طلب مواثبہ۔ نمبر 2، طلب تقریر، اس کو طلب اشتہاد بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3، طلب تملیک۔ اچھا یہاں ایک بات عرض کر دوں، یہ اصطلاحات مشکل کیوں لگتی ہیں؟ یہ عربی ہے، اردو نہیں ہے، لکھا اردو میں ہے، اس لیے ہمیں مشکل لگ رہی ہیں۔ جس طرح وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، تو وہ انگلش میں ساری ٹرمنالوجی ہوتی ہے اس کی، تو وہ انگلش کے بغیر اگر صرف اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو کافی پیچیدگی ہو رہی ہوتی ہے، اور انگلش والوں کے لیے بھی اصطلاحات مشکل ہوتی ہیں بعض، مگر اکثر ان کے لیے ایزی ہوتی ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو تجارت کے مسائل ہیں نا بہار شریعت، تو اس کو صرف اردو الفاظ کا اگر استعمال کیا جائے، اور ضرورتاً کیونکہ انگلش کے بھی بہت زیادہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہمارے اردو میں، تو وہ اردو کے استعمال کیے جائیں، اور پنجابیوں کے لیے کہیں کہیں پنجابی کے لفظ استعمال کیے جائیں، تو یہ بہت آسان ہو سکتی ہے تجارت کورس۔ ابھی دعوت اسلامی کے جو مجلس ہے نا، یہ مرکز الاقتصادی کے نام سے اس طرح انہوں نے بزنس کرنے والوں کے لیے علیحدہ سے دارالفتہ اور اس طرح بنائی ہے ترکیب، تو انہوں نے فتوے بھی تحریر میں لکھے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ اگر آپ سرچ کریں نا بزنس اور تجارت، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تحریری فتوے انہی عنوانات پہ، موضوعات پہ آپ کو مل جائیں گے۔ ایک فرض علوم کورس ہوا تھا شروع میں، اس کی میں نے ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، شراکت، مداربت وغیرہ کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ سرچ کر کے ان کو سنیں، دیکھیں، پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو بہت فائدہ ہوگا۔ طلب مواثبہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس کو اس جائیداد کے فروخت ہونے کا علم ہو، فوراً اسی وقت یہ ظاہر کر دے کہ میں طالب شفا ہوں۔ اگر علم ہونے کے بعد اس نے طلب نہ کی تو شفا کا حق جاتا رہا، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے اس طلب کرنے پر لوگوں کو گواہ بھی بنا لے، تاکہ یہ نہ کہا جا سکے کہ اس نے طلب مواثبت نہیں کی۔ مسئلہ 1، جائیداد کی بے کا علم کبھی تو خود مشتری ہی سے ہوتا ہے کہ اس نے خود اسے خبر دی، اور کبھی مشتری کے قاصد کے ذریعہ سے ہوتا ہے کہ اس نے کسی کی معرفت اس کو کہلا بھیجا، اور کبھی کسی اجنبی کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ اس صورت میں یہ ضرور ہے کہ وہ مخبر عادل ہو یا خبر دہندہ میں عدد شہادت پایا جائے، یعنی 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں، خبر دینے والا ایک ہی شخص ہے اور وہ بھی فاسق، مگر شفیع نے اس خبر میں اس کی تصدیق کر لی تو بے کا علم ہو گیا۔ یعنی اگر طلب مواثبہ نہ کرے گا شفا باطل ہو جائے گا، اور اگر اس کی تکذیب کی تو شفیع کے نزدیک بے کا ثبوت نہ ہوا، یعنی طلب نہ کرنے پر حق شفا باطل نہ ہوگا اگرچہ واقعے میں اس کی خبر صحیح ہو۔ تو یہ مطلب اس میں پھر شرائط میں مزید تفصیلات ہے جس کی ہمیں فی الحال حاجت نہیں ہے، تو اس کی یہ ڈیٹیل یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔
مسئلہ 9 ہے طلب مواثبہ کے بعد طلب شہاد کا مرتبہ ہے، جس کو طلب تقریر بھی کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بائع یا مشتری یا اس جائیداد مبیعہ کے پاس جا کر گواہوں کے سامنے یہ کہے کہ فلاں شخص نے جائیداد خریدی ہے اور میں اس کا شفیع ہوں، اور اس سے پہلے میں طلب شفا کر چکا ہوں اور اب پھر طلب کرتا ہوں، تم لوگ اس کے گواہ رہو۔ یہ اس وقت ہے کہ جائیداد مبیعہ کے پاس طلب شہاد کرے، اور اگر مشتری کے پاس کرے تو یہ کہے کہ اس نے فلاں جائیداد خریدی ہے اور میں فلاں جائیداد کے ذریعہ سے اس کا شفیع ہوں، اور بائع کے پاس یوں کہے کہ اس نے فلاں جائیداد فروخت کی ہے اور میں فلاں جائیداد کی وجہ سے اس کا شفیع ہوں۔ تو مواثبہ کے بعد اشہاد کا جو درجہ ہے، یعنی گواہ بنانا لوگوں کو، یہ ہے۔ طلب شہاد کا طلب مواثبہ کے بعد ہونا اس وقت ہے کہ بائع کا جس مجلس میں علم ہو وہاں نہ بائع ہے، نہ مشتری، نہ جائیداد مبیعہ، اور اگر شفیع ان تینوں میں سے کسی کے پاس موجود تھا اور بائع کی خبر ملی اسی وقت اپنا شفیع ہونا ظاہر کر دیا تو یہ ایک ہی طلب دونوں کے کام مقام ہے، یعنی یہی طلب مواثبہ بھی اور طلب شہاد بھی۔ ان دونوں طلبوں کے بعد مسئلہ 16 کے تحت طلب تملیک ہے، یعنی اب قاضی کے پاس جا کر یہ کہے کہ فلاں شخص نے فلاں جائیداد خریدی ہے اور فلاں جائیداد کے ذریعہ سے میں اس کا شفیع ہوں، وہ جائیداد مجھے دلا دی جائے۔ طلب تملیک میں تاخیر ہونے سے شفا باطل ہوتا ہے یا نہیں؟ ظاہر روایہ یہ ہے کہ باطل نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی مطلب ایک ضروری چیز ہے۔ اختلاف کی صورتیں یہاں پر مسئلہ 26 حصہ 16 جو بہار شریعت ہے نا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 247 ہے۔ مشتری یہ کہتا ہے کہ شفیع کو جس وقت بائع کا علم ہوا اس نے طلب نہیں کی، اور شفیع کہتا ہے کہ میں نے اسی وقت طلب کی، تو شفیع کو گواہوں سے ثابت کرنا ہو، اگر گواہ نہ ہو تو قسم کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہے۔ 27 شفیع و مشتری یعنی شفا کرنے والا اور مشتری یعنی خریدنے والا میں ثمن کا اختلاف ہے، اور گواہ کسی کے پاس نہ ہو تو قسم کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہے، اور اگر دونوں گواہ پیش کریں تو گواہ شفیع کے معتبر ہوں گے۔ جائیداد کتنے داموں میں شفیع کو ملے گی؟ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ مشتری نے جن داموں میں جائیداد خریدی ہے شفیع کو اتنے ہی ملیں گے، اتنے ہی میں ملے گی، مگر بعض مرتبہ عقد کے بعد ثمن میں کمی بیشی کر دی جاتی ہے اور بعض مرتبہ اس چیز میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ اس کمی بیشی کا اثر شفیع پر ہوگا یا نہیں۔ مسئلہ 1 اگر بائع یعنی بیچنے والے نے عقد کے بعد جو ڈیل چل رہی اس کے بعد ثمن میں کچھ کمی کر دی، تو چونکہ یہ کمی اصل عقد کے ساتھ ملحق ہوتی ہے جس کا بیان کتاب البیوع میں گزر چکا ہے، لہٰذا شفیع کے حق میں بھی اس کمی کا اعتبار ہوگا، یعنی اس کمی کے بعد جو کچھ باقی ہے اس کے بدلے میں شفیع اس جائیداد کو لے گا، اور اگر بائع نے پورا ثمن ساقط کر دیا تو اس کا اعتبار نہیں، یعنی شفیع کو پورا ثمن دینا ہوگا۔ مسئلہ 2 بائع نے پہلے نصف ثمن کر دیا اور اس کے بعد بقیہ نصف بھی ساقط کر دیا، تو شفیع سے نصف اول ساقط ہو گیا اور بعد میں جو ساقط کیا یہ دینا ہوگا۔ کس میں شفا ہوتا ہے اور کس میں نہیں؟ مسئلہ 1 شفا صرف جائیداد غیر منقولہ میں ہو سکتا ہے جس کی ملک مال کے عوض میں حاصل ہوئی ہو، اگرچہ وہ جائیداد قابل تقسیم نہ ہو، جیسے چکی کا مکان اور حمام اور کنواں اور چھوٹی کوٹھری کے یہ چیزیں اگرچہ قابل تقسیم نہیں ہیں، ان میں شفا ہو سکتا ہے۔ جائیداد منقولہ میں شفا نہیں ہو سکتا، مثلا کشتی اور صرف عمارت یا صرف درخت کسی نے خریدے، اس میں شفا نہیں ہو سکتا، اگرچہ یہ طے پایا ہو کہ عمارت اور درخت برقرار رہیں گی۔ ہاں اگر عمارت یا درخت کو زمین کے ساتھ فروخت کیا تو طبعاً ان میں بھی شفا ہوگا۔ شفا باطل ہونے کی وجوہات۔ مسئلہ 1 طلب مواثبت یا طلب شہاد نہ کرنے سے شفا باطل ہو جاتا ہے۔ شفا کی تسلیم سے بھی باطل ہو جاتا ہے، مثلا یہ کہے کہ اس مکان کا شفا میں نے تسلیم کر دیا، بائع کے لیے یعنی بیچنے والے کے لیے تسلیم کرے، یا مشتری یعنی خریدنے والا یا وکیل مشتری کے لیے قبضہ مشتری سے قبل تسلیم کرے یا بعد میں، ہر صورت میں باطل ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بیع یعنی خرید و فروخت کے بعد تسلیم ہو،
اور اگر بیع سے قبل تسلیم پائی گئی تو اس سے شفع باطل نہیں ہوگا۔ یوں ہی اگر یہ کہے کہ میں نے شفع باطل کر دیا، یہ ساقط کر دیا، جب بھی شفع باطل ہو جائے گا۔ نابالغ کے لیے حق شفع تھا، اس کے بعد جب وسیع نے تسلیم کی شفع باطل ہو گیا۔ آگے ایک عنوان ہے تقسیم کا بیان۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواز قرآن و حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں پارہ 27 سورہ القمر آیت نمبر 28 کا ترجمہ اور انہیں خبر دے دو کہ پانی کی ان کے مابین تقسیم ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا جب تقسیم کے وقت رشتے والے آ جائیں۔ اور حدیث اس بارے میں بہت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمتوں اور میراثوں کی تقسیم فرمائی اور اس کے جواز پر اجماع بھی منعقد ہے۔ مسئلہ ایک، شرکت کی صورت میں ہر ایک شریک کی ملک دوسرے کی ملک سے ممتاز نہیں ہوتی اور ہر ایک کسی مخصوص حصہ سے نفع پر قادر نہیں ہوتا۔ ان حصوں کو جدا کر دینے کا نام تقسیم ہے، ڈویژن، بانٹنا۔ جب شرکا میں سے کوئی شخص تقسیم کی درخواست کرے تو قاضی پر لازم ہے کہ اس کی درخواست قبول کرے اور تقسیم کر دے۔ مسئلہ دو، قاضی کو اس کی درخواست قبول کرنا اس وقت ضروری ہے کہ تقسیم سے اس چیز کی منفعت فوت نہ ہو، یعنی وہ چیز جس کام کے لیے عرف میں ہو وہ کام تقسیم کے بعد بھی اسے لیا جا سکے۔ اگر تقسیم سے منفعت جاتی رہے، مثلا حمام کو اگر تقسیم کر دیا جائے تو حمام نہ رہے گا، اگرچہ اس میں دوسرے کام ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس کی تقسیم سے منفعت فوت ہوتی ہے۔ یہ تقسیم قاضی کے ذمہ لازم نہیں۔ جس چیز میں تقسیم سے منفعت فوت ہو اس کی تقسیم اس وقت کی جائے گی جب تمام شرکا تقسیم پر راضی ہوں۔ نمبر 3، تقسیم میں اگرچہ ایک شریک کا حصہ دوسرے شریک کے حصوں سے جدا کرنا ہے مگر اس میں مبادلہ کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ شرکت کی صورت میں ہر چیز میں ہر ایک شریک کی ملک ہے، اور تقسیم سے یہ ہوا کہ اس کے حصہ میں جو اس کی ملک تھی اس کے عوض میں اس حصہ میں جو اس کی ملک تھی حاصل کر لی۔ مثلی چیزوں میں جدا کرنے کا پہلو غالب اور قیمی میں مبادلہ کا پہلو غالب ہے۔ کیا چیز تقسیم کی جائے اور کیا نہیں، یہ عنوان ہے۔ مسئلہ نمبر 1، مشترک چیز اگر ایسی ہے کہ تقسیم کے بعد ہر ایک شریک کو جو کچھ ملے گا وہ قابل انتفاع ہوگا، یعنی اسے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے، تو ایک شریک کی طلب پر تقسیم کر دی جائے گی، اور اگر بعد تقسیم بعض شریک کو اتنی قلیل ملے گی کہ نفع کے قابل نہ ہوگی اور تقسیم وہ شخص چاہتا ہے جس کا حصہ زیادہ ہے تو تقسیم کر دی جائے گی، اور جس کا حصہ اتنا کم ہے کہ بعد تقسیم قابل نفع نہیں رہے گی اس کی طلب پر تقسیم نہیں ہوگی۔ مسئلہ 2، تقسیم کے بعد ہر شریک کو اتنا ہی حصہ ملے گا جو قابل نفع نہیں، تو جب تک سب شرکا راضی نہ ہوں ایک کے چاہنے سے تقسیم نہیں ہوگی۔ مثلا دکان 2 شخصوں کی شرکت میں ہے، اگر تقسیم کے بعد ہر ایک کو دکان کا اتنا حصہ ملتا ہے کہ جو کام اس میں کر رہا تھا اب بھی کر سکے گا تو ہر ایک کے کہنے سے تقسیم کر دی جائے گی، اور اتنا حصہ نہ ملے تو تقسیم نہیں ہوگی جب تک دونوں راضی نہ ہوں۔ نمبر 3، ایک ہی جنس کی چیز ہو یا چند طرح کی چیزیں ہوں مگر ہر ایک میں تقسیم کرنی ہو، یعنی مثلا صرف گیہوں یا صرف جو ہوں یا دونوں ہوں مگر دونوں میں تقسیم کرنی ہو تو ایک کے کہنے سے قاضی تقسیم کر دے گا، اور اگر 2 قسم کی چیزیں ہوں مگر دونوں میں تقسیم جاری نہ کرنی ہو بلکہ ایک کو ایک چیز دے دی جائے دوسرے کو دوسری دے دی جائے بغیر ہر ایک کی رضامندی کے نہیں ہو سکتا۔ طریقہ تقسیم کیا ہونا چاہیے؟ مسئلہ 1، تقسیم کرنے والے کو چاہیے کہ ہر شریک کے سہام یعنی حصے جتنے ہوں انہیں پہلے لکھ لے اور زمین کی پیمائش کر کے ہر شریک کے سہام کے مقابل میں جتنی زمین پڑے صحیح طور پر قائم کر لے، اور ہر حصے کے لیے راستہ وغیرہ علیحدہ قائم کر دے تاکہ آئندہ جھگڑے کا احتمال نہ رہے، اور ان حصص یعنی حصوں پر 1 یا 1 2 3 وغیرہ نمبر ڈال دے، اور جمی شرکا کے نام لکھ کر قرعہ اندازی کرے، جس کا نام پہلے نکلے اسے پہلے نمبر، جس کے نام بعد میں نکلے اسے دوسرا نمبر والا حاصل قیاس۔ مسئلہ 2، تقسیم میں قرعہ ڈالنا ضروریات میں نہیں بلکہ تطیب قلب کے طور پر
یعنی اطمینان قلب کے طور پر ہے کہ کہیں حصہ داروں کو یہ وہم نہ ہو کہ فلاں کا حصہ میرے حصہ سے اچھا ہے اور قصداً ایسا کیا گیا ہے۔ اول تو تقسیم کرنے والا ہر حصہ میں مساوات کا ہی لحاظ رکھے گا، پھر اس کے باوجود قرعہ بھی ڈالے گا تاکہ وہم ہی نہ پیدا ہو سکے، اور اگر قاضی نے بغیر قرعہ ڈالے ہوئے خود ہی حصص کو نامزد کر دیا کہ یہ تمہارا ہے اور یہ تمہارا، تو اس میں بھی حرج نہیں کہ قاضی کے فیصلہ سے انکار کی گنجائش نہیں۔ تقسیم میں غلطی کا دعویٰ۔ تقسیم ہونے کے بعد ایک شریک یہ کہتا ہے کہ میرا حصہ مجھے نہیں ملا، اور تقسیم کرنے والوں نے گواہی دی کہ اس نے اپنا حصہ وصول پا لیا، یہ گواہی مقبول ہے، اور فقط ایک تقسیم کرنے والے نے شہادت دی تو گواہی مقبول نہیں۔ مسئلہ 15۔ تقسیم کے بعد ایک شریک یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز میرے حصہ میں تھی اور غلطی سے دوسرے کے پاس پہنچ گئی، اور اسے پہلے یہ اقرار کر چکا تھا کہ میں نے اپنا حصہ وصول پا لیا، یا وصول پانے کا اقرار نہ کیا ہو۔ دونوں حصوں میں اس کی بات جب بھی مانی جائے گی کہ اسے کے قول کے صحیح ہونے پر دلیل ہو، یعنی گواہوں سے ایسا ثابت کر دے یا دوسرا شریک اقرار کر لے کہ ہاں اس کے حصہ کی فلاں چیز میرے پاس ہے، اور یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو اس کے شریک پر قسم دی جائے اور وہ قسم کھانے سے نقول کرے، یعنی اس بات کو جھٹلاتا ہے۔ استحقاق کے مسائل ہیں۔ تقسیم ہو جانے کے بعد استحقاق ہوا، یعنی کسی دوسرے شخص نے اس میں اپنی ملک کا دعویٰ کیا۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک حصہ میں جزو معین کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، یا جزو شائع کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے حصہ میں نصف یا تہائی میری ہے، یا کل میں جز شائع کا مدعی ہے، یعنی پوری جائیداد میں مثلا نصف یا تہائی کا مدعی ہے۔ پہلی صورت میں کہ فقط ایک ہی حصہ میں جزو معین کا استحقاق کرتا ہے، اس میں تقسیم کا فسخ نہیں کیا جائے گا، بلکہ مستحق نے جتنا اپنا ثابت کر دیا اس کو دے دیا جائے، اور ما باقی اس کا ہے جس کے حصہ میں تھا، اور اس کے حصہ میں جو کمی پڑی اسے شریک کے حصہ میں سے اتنی دلا دی جائے کہ اس کا حصہ سہام کے موافق ہو جائے دوسری صورت میں کہ ایک کے حصہ میں جزو شائع کا مدعی ہے، اس میں حصہ والے کو اختیار ہے کہ مستحق کو دینے کے بعد جو کمی پڑتی ہے وہ شریک کے حصہ میں لے لے، یا تقسیم توڑوا کر اثر نو تقسیم کرائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ استحقاق سے پہلے اس میں کا کچھ بے نہ کیا ہو، ورنہ تقسیم نہیں توڑی جائے گی، بلکہ اپنے حصے کی قدر شریک کے حصہ میں سے لے سکتا ہے واپس۔ تیسری صورت میں کہ کل میں جز شائع کا مدعی ہے، تقسیم فسخ کر دی جائے اور ان تینوں یعنی مستحق اور دونوں شریکوں کے مابین اثر و تقسیم کی جائے۔ محاجات کا بیان۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشترک چیز کو تقسیم نہ کریں، اس کو مشترک ہی رکھیں، ہر ایک شریک نوبت اور باری کے ساتھ اس چیز سے نفع اٹھائے، اسے اصطلاح فقہا میں محاجات اور تہایو کہتے ہیں۔ اس طور پر نفع اٹھانا شرعاً جائز ہے، بلکہ اگر بعض شرکاء کا قاضی کے بعد اس کی درخواست کریں اور دوسرے شرکاء کا انکار کریں تو قاضی ان کو محاجات پر مجبور کرے گا۔ البتہ اگر بعض محاجات کو چاہیں اور دوسرے تقسیم کرانا چاہیں تو قاضی تقسیم کا حکم دے گا کہ تقسیم کا مرتبہ محاجات سے بڑھ کر ہے، جھگڑا ہی ختم، تقسیم کر دے جھگڑا ہی ختم۔ مسئلہ 2، جو چیز قابل تقسیم ہے اس سے بطور محاجات دونوں نفع اٹھا رہے تھے، پھر ایک نے تقسیم کی درخواست کی تو تقسیم کر دی جائے اور محاجات باطل کر دی جائے، اور دونوں شریکوں میں سے کوئی مر گیا یا دونوں مر گیا، اس سے محاجات باطل نہیں ہوگی، بلکہ جو مر گیا اس کا وارث اس کے کام ہو گیا۔ نمبر 3، محاجات کی کئی صورتیں ہیں کہ مکان کے ایک حصہ میں ایک رہتا ہے دوسرے حصے میں دوسرا، یا ایک بالا خانہ پر رہتا ہے دوسرا نیچے کی منزل میں، یا ایک مہینہ میں ایک رہے گا دوسرے مہینہ میں دوسرا، یا 2 مکان ہیں ایک میں ایک رہے گا دوسرے میں دوسرا، یا غلام سے ایک دن ایک شخص کام کرائے گا دوسرے دن دوسرا، یا 2 غلام ہیں ایک سے ایک خدمت لے گا دوسرے سے دوسرا، یا مکان کو کرائے پر دے دیا، ایک ماہ کا کرایہ ایک لے گا دوسرے مہینے کا دوسرا، یا 2 مکان ہیں ایک کا کرایہ ایک لے گا دوسرے کا دوسرا، یہ سب صورتیں جائز ہیں۔ تو یہ بھی تقسیم کا ہی ایک مطلب حصہ ہے۔ آگے متفرقات ہیں، تقسیم میں خیار کے احکام ہیں، ولی بھی تقسیم کر سکتا ہے، یہ عنوان ہے۔ اس میں سے انشاءاللہ تعالی مسئلہ نمبر 7 پڑھ کے سناتا ہوں۔ جو شخص کسی کی چیز بیع کر سکتا ہے وہ اس کے اموال کی تقسیم بھی کرا سکتا ہے۔ نابالغ اور مجنون اور ماتوہ
کہ اموال کی تقسیم باپ نے کرائی یہ جائز ہیں جب تک اس تقسیم میں غبن فاحش نہ ہو۔ باپ نہ ہو تو اس کا وصی باپ کے کام مقام ہے، اور باپ کا وصی نہ ہو تو دادا اس کے کام مقام ہے۔ ماں نے اولاد کے لیے ترکہ چھوڑا ہے اور کسی کو وصی مقرر کر گئی ہے، یہ وصی اس ترکہ میں تقسیم کرا سکتا ہے بشرطے کہ وہ تینوں جن کا پہلے ذکر کیا گیا نہ ہوں، مگر ماں کا وصی جائیداد غیر منقولہ میں تقسیم نہیں کرا سکتا۔ ماں اور بھائی اور چچا اور نابالغہ عورت کے شوہر کو یا بالغہ عورت جو غائب ہے اس کے شوہر کو تقسیم کرانے کا حق نہیں۔ تو یہاں تک آج ہم نے اللہ کے فضل سے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے جو ہے مزارعت کا بیان ہے، صفحہ نمبر 286 سے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے سنیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں کوشش کریں گے کہ 15واں حصہ بہار شریعت مکمل ہو جائے، اس میں ذبح اور قربانی کے بیان بھی آ جائیں گے، عقیقے کا بیان بھی انشاءاللہ تعالی پڑھنے سننے کی سعادت پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔